قیامت کیا ہے اور قیامت کب آئے گی؟ قیامت سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے اور قیامت کن لوگوں پر قائم ہوں گی؟ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے قیامت کتنی قریب آ چکی ہے؟ قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا کہ کوئی بھی مسلمان روئے زمین پر باقی نہ رہے گا؟ کس طرح مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا؟ کون کون سے خوفناک فتنے رونما ہوں گے جن سے مسلمانوں کا ایمان ختم کر دیا جائے گا؟ اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی اس دنیا میں تشریف لا چکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ ان کے بعد کوئی بھی نبی اب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اس طرح اب تمام انبیاء کرام کے بعد یہ دنیا اپنی آخری منزل یعنی اختتام اور قیامت کی طرف رواں دوا ہے۔ یقیناً جس چیز کو بھی اللہ تعالی نے بنایا ہے اس چیز کو ایک دن ختم ہونا ہے، اور یہی ہماری زندگی اور اس دنیا کی اصل حقیقت ہے۔ دنیا کے بدلتے اور دنیا میں پیش آنے والے واقعات قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ زمانہ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں کے بہت قریب ہے، کیونکہ قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے زنا عام ہو جائے گا، جھوٹ عام بولا جائے گا، اور عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، شراب خوری عام ہوگی، نمازوں کو چھوڑا جائے گا اور سود کا نظام ہوگا، طلاقوں کی کثرت ہوگی، لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، خون ریزی عام ہوگی، ذرا ذرا سی بات پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، لوگ دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، جھوٹا انسان کو سچا اور سچے کو جھوٹا تصور کیا جائے گا۔ اس دور کے عالم اور قاری لوگ بدکار ہوں گے، لوگ پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ ڈالیں گے۔ معزز ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ نشانیاں تمام کی تمام پوری ہو چکی ہیں، اور اب وہ وقت بہت قریب ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ جیسے جیسے قیامت کا وقت قریب آئے گا ویسے ویسے حالات بدترین ہوتے جائیں گے، اور ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہوتا ہے، اور جو مسلمان اپنی ایمان کی حفاظت کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، اور جو مسلمان اس دنیا کے فتنوں کے اندر مبتلا ہو گیا اور اپنے رب عز و جل کو چھوڑ کر کافر اور مشرک مرا تو وہ دنیا کا سب سے ناکام اور بدترین انسان ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے اور دنیا کے بدترین فتنوں سے ہمیں بچائے۔ قرب قیامت میں جو فتنے ظاہر ہوں گے ان فتنوں میں ایمان بچانا ایسا ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پر انگارہ رکھنا۔ آج ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہود اور کفار کا فتنہ عروج پر ہے۔ کتنے ہی ایسے مسلمان ممالک اور مسلمان لوگ ہیں جو یہودیوں کو تسلیم کر چکے ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر لبرل بن چکے ہیں۔ ان لوگوں نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، لیکن در حقیقت وہ اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ایمان کے جانے کا ذرہ بھی دکھ نہیں، کیونکہ یہ دنیا کے طلبگار ہیں۔ لیکن ابھی تو فتنوں کی شروعات ہو رہی ہے۔ قرب قیامت میں اس سے کہیں زیادہ خطرناک فتنے ظاہر ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے بہت سارے فتنوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ اخلاص کا ذکر فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ اخلاص کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاص کا فتنہ جنگ اور احرار کا فتنہ ہوگا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر فتنہ سرا ہوگا، اور اس فتنے کی ابتدا میرے اہل بیت میں سے کسی ایک شخص کے قدموں کے نیچے سے ہوگی، اور وہ شخص یہ سمجھتا ہوگا کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے، لیکن اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا، اور میرے اہل بیت تو متقین لوگ ہیں،
پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ایک شخص پر صلح کر لیں گے جیسے پسلیوں پر سرین ہو، یعنی وہ شخص اس قابل نہیں ہوگا لیکن پھر بھی لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد فتنہ دہیمہ کا ظہور ہوگا، اور یہ فتنہ اتنا خوفناک ہوگا کہ ہر شخص اس میں داخل ہو جائے گا اور ہر شخص اس فتنے کے اندر مبتلا ہوگا۔ اور جب لوگ یہ خیال کریں گے کہ یہ فتنہ ختم ہو چکا ہے تو یہ فتنہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس فتنے میں انسان صبح کو مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور اگر کوئی شام کو مسلمان ہوا تو صبح کو کافر ہوگا، یہاں تک کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک ایمان والوں کا گروہ ہوگا جن کے اندر کوئی نفاق نہ ہوگا، اور دوسرا نفاق یعنی منافقوں کا گروہ ہوگا جس کے اندر کوئی ایمان نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اس طرح کی صورتحال دیکھو تو اس دن یا اس سے اگلے دن دجال کا انتظار کرو۔ اس حدیث پاک کے اندر جن فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ فتنے ہیں جو دجال کے ظہور سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گے، اور ان فتنوں کے ظاہر ہونے کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ قرب قیامت کا وقت ایسا خوفناک وقت ہوگا کہ ایمان ڈلتے سائے کی طرح ہوگا، یعنی کبھی انسان مومن ہوگا تو کبھی کافر۔ ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب مسلمان کو صرف لا الہ الا اللہ کہنا بھی کفایت کرے گا، یعنی اگر کوئی سچے دل سے کلمہ گو ہوگا اور اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہوگا تو صرف یہ کلمہ ہی اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ معزز ناظرین، امام مہدی کے آنے سے پہلے ہر طرف کفر و شرک، ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا، اور دجال کے پیروکار دنیا کے سب سے طاقتور ترین لوگ ہوں گے۔ جیسا کہ آج کے دور میں ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی دنیا کے سب سے پاورفل قوم ہے، اور یہی دجال کے پیروکار لوگ ہوں گے۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم اور کفر کا دور دورہ ہوگا۔ اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور پھر دجال کا ظہور ہوگا جو دنیا میں 40 دن رہے گا اور لوگوں کو راہ حق سے ہٹائے گا اور مسلمانوں کو کافر بنا دے گا۔ لیکن جو سچے مسلمان ہوں گے وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو دجال کو مقام لوط پر ختم کر دیں گے، اور اسی طرح فتنہ دجال ختم ہوگا۔ جب قیامت کی تمام بڑی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے علم اور ایمان والوں کو اٹھا لے گا، اور اس وقت اس روئے زمین پر کوئی بھی مومن باقی نہ ہوگا۔ ہر طرف کفر و شرک، کافر و مشرک لوگ ہوں گے جو 40 دن اس روئے زمین پر زندہ رہیں گے، اور اس کے بعد انہی کافر و مشرکوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم فرمائے گا، اور یمن سے ایک آگ ظاہر ہوں گی جو لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔